السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دور دیکھ لیتے، یعنی اپنی وفات کے بعد کا، تو عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرماتے۔ اسی طرح مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کا گھر اور صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ مسجد کمرے کے حجرے میں کہیں چھپ کر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بات فرمائی، وہ اس وجہ سے تھی کہ فتن فساد کی وجہ سے عورت کا جو گھر سے نکلنا یا اسی طرح مسجد کی طرف جانا فقہاء کرام نے ممنوع لکھا ہے۔ اس کی خاص علت یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ موجب فتنہ ہے، یعنی کہ عورت سرعام اگر بازاروں کے اندر نکلے گی، گھر سے نکلے گی تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد میں عورت کا حاضر ہونا اور جماعت کے ساتھ اس کا شریک ہونا فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات میں عورت کا گھر سے نکل کر تراویح کی جماعت کے لیے مسجد میں جانا یا کہیں اور جا کر کسی گھر میں تراویح کی جماعت میں شریک ہونا شرعاً مکروہ ہے، شرعاً جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک جائز صورت جو مفتیان کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر محرم حضرات ہوں اور وہیں پر اگر حافظ کا انتظام کر لیا جائے اور پردے کے پیچھے اگر عورتیں جو ہیں وہ نماز پڑھ لیں، محرم ہو تو اس کے پیچھے بھی اقتدا کر سکتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی نامحرم حضرات ہوں تو اس میں یہ ہے کہ پردے کے پیچھے جو اس کی اقتدا کر کے تراویح کی نماز جو وہ پڑھ لیں۔ لیکن اس میں بھی جو بہتر صورت لکھی گئی ہے فقہاء کرام اور مفتیان کی طرف سے، اس میں بہتر یہی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ تراویح کی نماز اکیلے ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔